نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف ہم نے آیا نمبر 63 سے 87 تک کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہماری سورہ یوسف مکمل ہو جائے گی کہ دوسروں سے کبھی بھی غیر حقیقی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے قریب ہیں، جیسے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، جو بھی قریبی لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یعقوب نے جب اپنے بیٹوں سے وعدہ لے کر انہیں بھیجا تھا، جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے جانے کی اجازت مانگی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم پکا وعدہ کرو اللہ کا کہ تم اس کو واپس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ یعنی کہ وہ پہلے ایک بیٹا کھو چکے ہیں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کو کھو چکے ہیں، اس کے بعد جب دوسرے بیٹے کو بھی ان کے پاس بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو ان سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اتنا بڑا دل دکھانا کہ پہلے ایک بیٹے کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے، اب دوسرے بیٹے کو بھی بھیج رہے ہیں، تب بھی ان سے جب وعدہ اور لیا ہے تو ان کو تھوڑا روم دیا ہے اس چیز کا کہ اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ کہ ظاہر سی بات ہے، انسان کی بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایک دفعہ ہم اپنوں کے اوپر جو ہے ان سے بہت زیادہ توقعات رکھ لیتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس چیز کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، تو نہ ہی ہم غیر حقیقی توقعات اپنے اپنوں سے رکھیں اور نہ ہی ڈس اپوائنٹ ہوں، کیونکہ پھر ہم افسوس بھی ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اگلے بندے نے ہماری توقعات کو پورے نہیں کر پائے یا اس پہ پورے نہیں اتر پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ القدر، اس کے اچھے اور برے پہ ایمان نہ لے آئے، اور اسے معلوم ہو کہ جو چیز اس پر پڑی تھی وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اس سے چھوٹ گئی تھی وہ اس پر پڑ نہیں سکتی تھی۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں خیال تھا جو انہوں نے پورا کر دیا، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر سے انہیں بچا نہیں سکتے تھے۔ تو انسان اپنی پوری کوشش کرے، جیسے کہ حضرت یعقوب نے بھی انہیں سجیسٹ کیا کہ ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ جو 6 پلرز ہیں ہمارے، ایک تو اسلام کے 5 پلرز ہیں نا، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح ہمارے ایمان کے 6 پلرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یہ غیب پہ ایمان ہے، یہ چیزیں ان سین کے اوپر بلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اور چھٹا قدر پہ ایمان کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب کے جب دوسرے بیٹے بھی، ان کو خبر لا کے دی باقی بیٹوں نے کہ جو دوسرے بیٹے ہیں انہیں بھی وہاں پر رکھ لیا گیا ہے، تو بھی انہوں نے امید نہیں ہاری، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ مجھے ان سے واپس ملا دے۔ حالانکہ غم کی وجہ سے اور گھل گھل کے اندر ہی اندر ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ جو تھے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اچھا ہوگا۔ باقی میم حفظہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم آنکھوں کا سفید ہونا یہ ہے کہ بینائی چلی جانا؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں بیٹا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کیٹریکٹ انسان کو ہو جاتا ہے نا، جیسے موتیا اتر آتا ہے، یہ بھی وجہ ہو یس، سکتی ہے۔ آئی سائٹ کے اوپر افیکٹ، جیسے کہ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ ڈپریشن ہو تو اس کی آئی سائٹ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم یہ اس کا اصل اس کی کس طرح سے ان کے اوپر یہ اس کا اثر ہوا ہوگا، لیکن مختلف اس کے بارے میں جو تفسیر جب اس کے بارے میں ہے تو اس میں یہی ہے کہ یا تو کیٹریکٹ سے موتیا اتر آنا، یا کوئی اور ہو سکتا ہے وجہ اس طرح کی ہوئی ہو، لیکن ان کی آنکھوں کے اوپر بڑا افیکٹ ہوا تھا اس چیز کا۔ یس میم۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے مسئلے پیش کرنا. آپ کو یاد ہو جو سیکنڈ لاسٹ آیا تھی تو حضرت یعقوب نے یہ کہا تھا کہ میں تو اپنے جب انہوں نے ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ تو یوسف ہی کو کہتے رہتے ہیں، یوسف کے بارے میں جو ہے ہلکان ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں اپنا جو اپنی جو پریشانی ہے وہ میں صرف اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو کہ وہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے مسئلے پیش کیے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے ان سے مطلب انسان اپنی کمپلین کرتا ہے. اور کئی دفعہ ہم اتنے زیادہ بے ادبی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے کیا کر دیا، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو گیا، دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. تو یہ بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی ہے. بے شک جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن انسان عاجزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے کہ یا اللہ میں اس طرح پھنس گئی ہوں، میں اس مسئلے میں گرفتار ہو گئی ہوں، یا اللہ میری مدد فرما دیں، میں آپ کی عاجز بندی ہوں، بے شک کہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ مجھے آزمائیں گے، یا اللہ میرے لیے اس وقت کو آسان کر دیں. عاجزی انسان اختیار کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بالکل بے شک کہ وہ ہر چیز کے جاننے والے، لیکن ان کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں. انہیں پسند ہے کہ بندہ دعا کرے ان سے، ان کے سامنے اپنے مسئلے رکھے جائیں، دل کھول کے ان کے سامنے روئیں، ان کے سامنے گڑ گڑائیں، ان کے سامنے ان سے مانگیں. تو یہ ہمارے کی ایکشن سے پرانی کلاس میں سے. آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 88 سے سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 111 ٹوٹل جو ہے اس کی صورتیں ہیں، تو 111 پہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. اچھا وہ تھوڑا سا میں پہلے سے ریوائز کر دوں کہ اب جو ہے سچویشن اس وقت کیا ہوئی ہے کہ حضرت یوسف جو ہیں ان کے پاس ان کے چھوٹے بھائی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ لوگ اب واپس آئے ہیں، اور حضرت یعقوب کو آ کے انہوں نے خبر دی ہے کہ جو دوسرا بھائی تھا وہ بھی انہوں نے رکھ لیا ہے، ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا ہے. اور اب جو ہے حضرت یعقوب نے کہا جا کہ جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو اب دوبارہ یہ لوگ واپس آئے ہیں غلہ لینے، سامان کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ واپس لینے آئے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو خواب کے مطابق 7 سال جو تھے وہ قحط سالی کے آنے تھے، تو ایک مشکل وقت ہر ایک کے اوپر آیا ہوا ہے. اب ان لوگوں کے پاس بھی اتنا سامان نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو بارٹر سسٹم اس وقت ہوتا تھا کہ کوئی چیزیں دے کر غلہ خرید کے لا رہے تھے، کھانے کا سامان خرید کے لا رہے تھے، اب وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ کوئی تھرڈ ٹائم ہے جب کہ وہ آئے ہیں. پہلی دفعہ آئے تھے، پھر انہوں نے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جاؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ، پھر اس کے حساب سے غلہ دیا جائے گا. پھر دوسری دفعہ جب وہ وہاں پر گئے اور اپنے بھائی کو لے کے گئے، تو وہ جو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے بتا دیا تم میرے بھائی ہو، اور پھر وہ جو سامان میں ان کے رکھا اس وجہ سے ان کو روک لیا. یہ دوسری دفعہ تھا، اب یہ تیسری دفعہ ہے. تو کئی دفعہ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیک اینڈ فورتھ آ چکے ہیں، تو اب ان کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بار بار جو ہے پیسے دے کر یا جو بھی اس وقت سلسلہ ہوگا کہ لیدر کے ایکسچینج میں غلہ لے کے آتے ہوں گے یا کسی اور چیز میں، تو وہ اب سامان ان کے پاس نہیں تھا. تو اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب وہ لوگ یوسف کے ہاں پہنچے انہوں نے کہا اے عزیز صاحب اختیار، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانہ پورا بھر کے دیجئے. مطلب جو ہماری پیسے ہیں وہ تو انف نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے بہت سختی ہمارے اوپر آ گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ جتنا جتنا آپ ہر انسان کا دیتے ہیں اتنا ہی پورا دیجئے گا، اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. بیٹے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں،
حضرت یوسف اب ظاہر سی بات ہے ان کے بھائی سامنے ان کے کھڑے ہوئے ہیں اور اب ان کا بھی دل نرم پڑ رہا ہے. تو انہوں نے جب کہا ہے کہ اب آپ ہمارے لیے خیرات بھی کیجیے گا اور ہمارے اوپر بڑا سخت وقت آ گیا ہے، تو اب حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنے بارے میں انہیں بتا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ ان کو بلیم اس طرح سے آپ دیکھیں ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد، اب ان کو نظر آ رہا ہے، ان کے دل میں ایک نرمی بھی آ رہی ہے، ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے التجا کی کہ ہمارے اوپر بڑا سخت وقت آ گیا اور ہمارے لیے خیرات بھی کریں. تو حضرت یوسف آگے سے انہیں کہہ رہے ہیں تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انہوں نے کہا تو کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آئی ایم شور جن لوگوں نے شروع سے ہمارے ساتھ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ایک لفظ بار بار آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. محسنین. یہ لفظ آپ دیکھیں بارہا آیا ہے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں محسنین کے بارے میں، اور ہم نے یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور اس میں حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں اور وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تقویٰ کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا تقویٰ کیا ہے؟ جو لوگ کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سوری اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا، مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اپنے آپ کو اس طرح بچا کے چلنا کہ جیسے کہ ایک آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو بچا کے چلیں گے نا، یہ تقویٰ ہے. اس طرح انسان اپنے آپ کو بچا کے چلے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے تقویٰ. کانشیس رہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اور صبر کرے انسان. جو بھی مشکل، جو بھی ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کے اوپر ایک پتا آپ درختوں پہ پتے ہلتے دیکھتے ہیں نا، وہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. تو جو کچھ انسان کے اوپر پڑتی ہے، انسان صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وقت گزارے اپنا. اور بارہا آپ اس سورہ میں پڑھیں گے بیٹا، بارہا حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی جزا دی. اگر آپ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہیں مصر کا کنگ لگا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے صبر بھی بے انتہا دکھایا. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا، پھر جب ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا. تو تقویٰ اور صبر، تقویٰ اور صبر، تقویٰ اور صبر آپ بارہا پڑھیں گے. محسنین، محسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ محسنین کا یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ جب انسان کے اوپر مشکل وقت پڑتا ہے نا اور وہ تقویٰ یا صبر کر رہا ہوتا ہے تو اٹس ڈیفیکلٹ، مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں یاد ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہمیں اس چیز کا اجر دیں گے، دنیا میں آخرت میں اس چیز کا ہمیں اجر ملے گا، تو انسان کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اب ان کے بھائیوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. اب ان کو ریئلائز ہو گیا ہے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. کتنا بڑا دل ہے. حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا برا کیا ان کے ساتھ، انہوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اپنی طرف سے تو ان کو ہلاک ہی کرنے کی کوشش کی نا. پلان تو پہلے یہی کیا تھا کہ مار دیں، پھر ایک نے سجیسٹ کیا کہ نہیں مارو نہیں، کسی کنویں میں پھینک دو. تو اس کے باوجود حضرت یوسف کتنا بڑا دل دکھا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ وہ آگے سے انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، بس ایک لفظ کہا ہے تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. یہ چیز انسان تبھی اچیو کر سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پختہ ایمان ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. انسان کا اسٹرانگ فیتھ ہے اس چیز کے اوپر کہ مجھے اس چیز کا اجر ملے گا. ان کو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا، انہیں حکومت عطا کی مصر کے اندر. اور ہمارے ہاں تو اس طریقے سے شکوے شکایتیں ہوتے ہیں، رشتہ نہ دو تو مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. بیٹی کا رشتہ نہیں دیا یا بیٹے کا رشتہ نہیں کیا تو مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے، شکلیں دیکھنی ختم کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی. ہمارے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے معاملہ. لیکن جو لوگ محسنین ہیں ان کی روش کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے معاف کر دیتے ہیں، وہ گلے شکوے نہیں کرتے، وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے. اتنا بڑا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہمیں بھی لوگوں کو اسی طرح معاف کرنا چاہیے بیٹے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. جب انسان معاف کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے. آگے چلتا ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اور نہ ہی آپ دیکھیں انہیں صرف معاف کر رہے ہیں، اب آگے سے انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، آپ کی بصارت لوٹ آئے گی. اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو. مطلب انہیں اب نہ ہی صرف معاف کیا ہے، جب ان کو دیکھا ہے کہ وہ مشکل حالات میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں اور ہم مشکل حالات میں ہیں، تو ان کے لیے آسانی کر رہے ہیں کہ تم یہاں پر آ جاؤ سارے. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا، اب حضرت یعقوب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں ایک بشارت مل رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں. وہ حضرت یعقوب کو اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک بشارت ہے، انہیں حضرت یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو جب کنویں میں ڈالا تھا تب تو زیادہ قریب تھے، تب انہیں خوشبو آتی، ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی جاتے ان تک اس وجہ سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تب معجزات دکھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب ان تک وہ خوشخبری پہنچائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا آ گیا ہوں. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. انہوں نے، جو ان کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں. مطلب آپ تو اسی پرانی بات کو، ضلال قدیم، جو آپ پہلے اس بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یوسف ہے، یوسف زندہ ہے جو ہے، اسی بارے میں آپ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. وہ ان کا اس طرح سے یقین نہیں کر رہے اس بات کا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تو جب آیا بشارت دینے والا، مطلب جب وہ جو قافلہ وہاں سے چلا تھا، جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے کہ بھئی یوسف زندہ ہے اور اس نے یہ قمیض بھیجی ہے اور وہ ہم سب کو وہاں بلا رہا ہے، جو بھی بشارت دینے والا جب وہاں پر آئے اور اس نے ڈالا اس قمیض کو یعقوب کے چہرے پر، تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. آپ نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا
خاطئين. انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اب وہ اپنے والد کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے بھی اپنے جرم کا اقرار کر دیا کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں کہ ہم نے جو اتنا بڑا گناہ کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، یوسف کے ساتھ برا کیا، اپنے سگے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ برا کیا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. آپ نے فرمایا ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی ہے بخشش والا، بہت رحم کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیں یہی الفاظ حضرت یوسف نے بھی کہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والے ہیں، اور یہاں پہ حضرت یعقوب بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا بہت جو اگر غصہ ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، مطلب جو بھی کچھ ہائے مقام ہوگا جہاں بٹھایا ہوگا، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن اور چین کے ساتھ یہاں رہیں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا بالکل شروع ہی جب حضرت یوسف کا قصہ شروع ہی اس خواب سے ہوتا ہے کہ جب وہ ستارے سجدہ کر رہے تھے، 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے تھے، اور آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہاں پہ ایک چیز میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے زمانے میں یہ جو سجدہ کیا گیا تھا یہ تعظیماً سجدہ کیا گیا تھا، انہیں تعظیم کے طور پر اس وقت یہ جائز تھا۔ لیکن شریعت محمدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس میں سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو جائز نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملٹیپل احادیث ہیں۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہیرا کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام آیا، ایک جگہ کا نام ہے، میں ہیرا آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے عسکری کمانڈر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اور جگہ بھی آتا ہے کہ جو پریسٹ وغیرہ تھے ان کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا، میں ہیرا شہر گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو اپنے عسکری کمانڈر کے لیے سجدہ ریز دیکھا، تو اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقرر کیا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا انہیں۔ تو ہماری شریعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، جیسے کہ قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے یا اپنے پیروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی ذات، ان کو اگر انہوں نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ ہاں، جو لوگ اس چیز کو حضرت یوسف والی بات کو دلیل بناتے، وہ اس وقت تعظیماً سجدہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں، اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے صاف منع کر دیا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ قبروں پہ، مزاروں پہ یا کسی پیر یا کسی اور کو سجدہ کیا جائے۔ تو جب انہوں نے وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے،
اور یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر اب نظر آ گئی۔ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي۔ اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ آپ اپنے بھائیوں کو بلیم ڈائریکٹلی نہیں کر رہے، انہوں نے کہا شیطان نے ہم دونوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر، یعنی کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، بہت ہی فلالیسلی تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارا معاملہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا جب انہیں کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی وحی کی تھی، قرآن میں یہ بھی ہے، اس وقت بھی وحی کی تھی کہ ایک دن آئے گا جب تم انہیں جتاؤ گے، اور آپ دیکھیں کہ وہ وقت آ چکا ہے، وہ ساری بات ان کے سامنے کھول کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے۔ حسیبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حسیب زاہد آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے اوکے میم جی بتائیے۔ میم جب حضرت یوسف کے بھائیوں پر سختی آئی تھی تو وہ ان کو پہچان کیوں نہیں سکے؟ انہوں نے کیوں کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے تو فوراً کہا نا ان سے کہ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور کون گواہ تھے اس چیز کا جو کچھ ہوا تھا وہاں پر، یا تو حضرت یوسف خود گواہ تھے یا ان کے بھائی گواہ تھے۔ تو مطلب انہوں نے تو بائی فیس دیکھا تھا نا حضرت یوسف کو، تو پھر حضرت یوسف کیوں ان کو کہہ رہے تھے؟ وہ کیا مطلب دیکھ کے پہچان نہیں سکے تھے ان کو؟ ان کو پہچان نہیں سکے تھے، یہ بات شروع میں ہی آئی تھی جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے، یہ بات پہلے بھی مینشن ہو چکی ہے کہ وہ اس وقت ظاہر سی بات ہے، ایک تو انسان کے خود پریشان حال کسی اور ملک میں غلہ لینے جا رہے ہیں، وہاں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جس بھائی کو ہم نے مارنے کی کوشش کی تھی اور کنویں میں ڈال آئے تھے اب وہ وہاں کا ہیڈ لگا ہوا ہے، تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور obviously اتنے سال کا بیچ میں ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ بھی حضرت یوسف بھی بڑے ہو چکے تھے، کچھ این ممکن ہے کچھ داڑھی یا کوئی اور فیچر اس طرح سے، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو فیچر ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے بالکل پہچان ہی نہ سکے ہوں، تو اب جو ہے جب انہوں نے یاد دلایا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا آپ یوسف ہیں۔ جی اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے فلالیسلی بالکل بغیر کسی انسان کو احساس ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تدبیریں کرتے ہیں۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طریقے پر طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا، حکمت والا۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، حضرت یوسف کی زندگی کیسی تھی؟ بہت سخت تھی یا بہت پرسکون؟ کیسی گزری ہے؟ بہت سخت۔ بہت سخت تھی، کون کون سی سختیاں آئیں ذرا مینشن کریں۔ کوئی مینشن کرے گا؟ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ ایز اے غلام بیچ دیے گئے، پھر جب وہ جو عزیز مصر کے گھر پہ رہے تو اس کی بیوی نے ان کے اگینسٹ پلاٹ کیا ہے نا، اور جی میم، اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، کتنا لمبا عرصہ، تقریباً وہ 9-10 سال کے قریب جو ہے وہ جیل کے اندر رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سوچ کا طریقہ ہے، انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں اس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے نا،
انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے کر آئے ہیں، اور بے شک وہ بڑے فلالیسلی تدبیر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچ کا طریقہ ہے، انہوں نے کوئی نیگیٹو چیز مینشن نہیں کی ہے۔ مشکل وقت میں بھی آپ مثبت چیزوں کے اوپر، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جو مع کا ورڈ ہے نا، ہمارے کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو ٹرانسلیٹ یہ کیا جاتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، ہر مشکل کے ساتھ، مع ورڈ جو ہے وہ ساتھ آتا ہے، پیرلل۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کہیں نہ کوئی آسانی ہو رہی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف کو جب لے کر آئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ جو عزیز مصر کے گھر پہ جب رکے وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو چیزوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اور جو تفسیر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں تھا کہ عزیز مصر کیونکہ ایک بڑا ظاہر سی بات ہے، ایک جو ایجپشن سویلائزیشن تھی، جو مصر کا اس وقت ٹائم تھا، وہ بہت ایڈوانس تھی اس جگہ سے جہاں سے حضرت یوسف آئے تھے اصل میں۔ اور پھر وہاں پر بھی جو بالکل اس وقت کے جو وہاں کے مین ہیڈز تھے، وہ عزیز مصر کے گھر پہ آتے ہوں گے، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں میں رہنا، تو ان کو ایک آپ کہتے ہیں نا، آپ ان کو ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آپ کو لے کر آنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جگہ کو مقرر کیا ہے کہ اس جگہ پہ یہ رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی خیر ساتھ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو ایک محسنین کا طریقہ ہے نا، حضرت یوسف کے بارے میں بار بار یہ آتا ہے، محسنین محسنین، تو محسنین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پازیٹیوز پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم برائیوں کے اوپر فوکس کرنا ہے، اچھا یہ ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا، فلاں چیز بھی غلط ہو گئی، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، تو یہ ایک امپاسبل چیز ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہو تو آپ کے ساتھ کوئی آسانی نہ ہو رہی ہو، یہ امپاسبل ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ قرآن میں آ چکا ہے۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو آسانی بھی ساتھ آتی ہے، تو آسانی پہ فوکس کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ ربي میم قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ جی بیٹا، آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ میم میں نے میم جی جی بتائیے، کوئی میں بات نے نہیں، بتائیے بیٹا۔ میم میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی نا، وہ جو دو آدمی تھے، جو ایک کو وہ ہونی تھی، پھانسی ہونی تھی، اور ایک نے اپنے بادشاہ کو جا کے وہ خواب سنانا تھا، تو جی اس ٹائم پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کو جا کے تو یہ ذرا بتانا کہ میں ہوں، اس طرح انہوں نے شاید کہا تھا۔ جی اور بالکل اس کے بعد جب وہ نکلے وہاں سے اور انہیں وہ سارا کچھ بھول گیا، اس نے وہ جو بھی آدمی تھا اس نے ذکر نہیں کیا، بالکل بالکل تو ایسے۔ اس کے بعد بھی حضرت یوسف کافی دیر تک قید میں رہے، تھوڑا جی عرصہ۔ جی تو جی وہاں پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا حضرت یوسف نے جو اسباب تھے نا ان کے اوپر ریلائی کرنے کی کوشش کی، مطلب انسان ہے نا، تو ہم لوگ تھوڑے جو بنتے ہیں سہارے ان کے اوپر کرتے ہیں تھوڑا فوکس، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا اور ٹائم انہیں وہ جو تھا جیل اس کے اندر رہنا پڑا۔ تو یہ تفسیر میں آتا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں، تفسیر میں آتا ہے کہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اس شخص پہ رلائی کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں جا کے بات کرے گا، اس لیے ان کا قید کا عرصہ بڑھا دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا ان کا ذکر کرنا۔ تو نبی کی جو ذات ہے نا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کی طرح ہوتی ہے، تو دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا۔
بلکہ کہا گیا ہے، اگر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں جب ایک شخص آیا اور اس نے اپنا آپ کے پاس اس نے اونٹ سے اترا اور آپ یا گھوڑا تھا تو چلتا ہوا سیدھا آپ کے پاس آ گیا، تو آپ نے کہا کہ تم نے اپنے اس کو ٹائی نہیں کیا اونٹ کو، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مطلب اللہ توکل انہوں نے چھوڑ دیا، تو آپ نے کہا نہیں، پہلے اس کو ٹائی کرو اور پھر توکل کرو۔ تو دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے لیے کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ لوگ اس چیز کو ایک وہ دلیل بناتے ہیں، اس طرح تفسیر میں کچھ تفسیر میں ایسا ہے، لیکن جہاں پہ میں پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس وجہ سے ان کی ایکسٹینڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کسی انسان کے اوپر رلائے کیا تھا، نہیں، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اس کو ان کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اوکے میم، جزاک اللہ۔ وہی ہے۔ اب جو حضرت یوسف ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ گزرا ان کے اوپر، اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان جو ہیں وہ اپنے والد کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اس طریقے سے احسان کیا، مجھے قید سے نکلوایا، آپ سب کو یہاں لے آئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ یہ دیکھیں کتنے ہمبل ہیں، کتنے ہمبل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملات کی فہمی، یعنی کہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی سکھایا ہے۔ اے وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے وفا دیجو فرما برداری کی حالت میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں نے تو ہمیشہ اچھی زندگی گزاری ہے اور میں نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے نوازا بھی ہے، تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے وفاداری کی حالت میں مجھے اٹھائیے گا۔ ایک جو مومن ہے نا، وہ ہر وقت اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے اور مجھ سے یہ جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لے لیا جائے، اس چیز کی وہ دعا کر رہے ہیں۔ ہمبل ہونے کی بات ہے بیٹے، ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم ہمبل ہوئیں۔ آخرت میں بھی مجھے وفا دیجو وہ فرما برداری کی حالت میں، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ حضرت یوسف یہ دعا کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت دیں اپنی فرما برداری کی حالت میں، اور ہمیں بھی شامل کر لیں اپنے صالح بندوں میں۔ یہ ہمبلنس ہے، عاجزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اب حضرت یوسف کا قصہ وہاں پہ مکمل ہوا ہے ان کی دعا کے اوپر، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں اے محمد آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر، اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کسی کو ایمان پر نہیں لا سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں لوگ۔ اس لیے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد ہم لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دین کے احکام کے بارے میں دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے نا بیٹا، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہمارا کام ہے پہنچا دینا صحیح بات، خیر کی بات، اپنے عمل سے بھی اور اپنے الفاظ سے بھی، قول اور فعل دونوں سے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔
وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کیے رکھتے ہیں. ہمارے بھی ارد گرد آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں مجھے لگتا ہے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے کامن ہو گئی یہ چیز. بارش کا برسنا یا پودوں کا نکلنا اور اس کا بیج، آپ ایک ڈیڈ زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر ایک زندہ پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، سبزی دیتا ہے. یا اس کے ارد گرد بے تحاشا معجزات جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا بڑی کامن ہو گئی یہ چیزیں، اس لیے ہم نوٹس ہی نہیں کرتے. اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کیے رکھتے ہیں. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. یہ بہت خوف دلانے والی آیت ہے بیٹا، ہم سب کے لیے، ہم جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت خوف والی آیت ہے. اور ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ایمان کے ساتھ ہم سب جو ہیں کسی نہ کسی صورت کا شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا شرک کی معافی نہیں ہے. میں بڑا بریفلی اس چیز پر، میں نے ایک دفعہ پہلے ہماری کلاس میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، میں پھر سے بہت بریفلی یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. لیکن میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے بارے میں مزید ریسرچ کریں. اسلام QA کے اوپر انہوں نے واٹ از شرک کے نام پر بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. ضرور ٹائم نکالیں اور اس کو پڑھیں. اس کو انفارچونیٹلی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہوا، لیکن گوگل ٹرانسلیٹر پہ آپ ایز اٹ از وہ اٹھا کے ڈالیں اور گوگل ٹرانسلیٹر پہ وہ ساری اردو بھی آ جائے گی. ضرور پڑھیں بیٹا، ضرور پڑھیں. میم کہاں پہ اویلیبل ہے؟ اسلام QA ایک سائٹ ہے، اسلام QA. آپ ویسے لکھیں گے نا ٹائپس آف شرک یا واٹ از شرک کر کے گوگل پہ لکھیں گے اور آگے لکھیں گے اسلام QA، الفابیٹ جیسے ہوتے ہیں QA، تو اس کے اوپر آ جائے گا. اس کے علاوہ بھی اور سب بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر بہت آپ کو کچھ بکس ایسی مل جائیں گی جس میں آپ کو بڑی تفصیل سے مل جائے گا شرک کے اوپر. اور پلیز میں ضرور 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 ریکمینڈ کروں گی اس کو دیکھیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح، مطلب ایمان رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کا شرک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لوگوں میں شامل نہ فرمائے. جو شرک کی اقسام ہے، ایک تو شرک اکبر اور شرک اصغر. بڑا شرک کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بڑا شرک شرک اکبر کو کھلا شرک بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کون سی؟ یا تو کسی انسان کو یا بھی پھر کسی چیز کو خدا کے ساتھ جوڑا جائے. پتھروں کو لوگ مانتے ہیں، جانوروں کو لوگ مانتے ہیں، پودوں کو لوگ پوجتے ہیں، یا پھر انسانوں میں کسی پیر کو یا کسی قبر کو یا کسی بھی صورت میں جب آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ شخص بھی میری مدد کر سکتا ہے اس کام میں. نہیں، آپ کو اس چیز کے بارے میں بہت کانشیس رہنا ہے. کسی انسان کو کہتے ہیں جی داتا دربار گئے، وہاں داتا لفظ ہی غلط ہے. داتا صرف اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کہیں اور سے کچھ نہیں مل سکتا. لوگ کہتے ہیں فلاں مزار پہ جا کے ہم نے دعا کر دی. بھائی اگر تم نے دعا کرنی ہے تم یہاں بیٹھ کے کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بیٹے. السلام علیکم میم جی سورا آپ کچھ مجھے فاطمہ میں آپ سے پوچھتی ہوں پلیز. سورا آپ کچھ پوچھ رہی میم جو ہم اللہ کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ان کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول کر دیں، غلط ہے؟ یہ غلط ہے بیٹا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں. جی آپ سورا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم میم السلام.
قبرستان پہ جاتے ہیں نا میم، تو وہاں پہ تو ہم فاتحہ کرنے جاتے ہیں، نہ کہ مطلب کہ جو ہے ان کی نہ عبادت کرنے جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا میم. ہم وہاں پہ جاتے ہیں اپنے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ کرنے جاتے ہیں، تو یہ آپ گناہ ہے میم؟ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے جو قبرستان میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے نا، وہ انسان اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جائے وہاں پر. اچھا نہیں، ایسا کہتے ہیں نا کہ میم ہم وہاں پہ قبرستان پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم بھی مطلب کبھی نہ کبھی مریں گے. یہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ہے قبرستان میں، وہ بھی بہت زیادہ، خاص کر عورتوں کو بہت زیادہ جانے کے لیے منع کیا ہے. اور اگر آپ وہاں جائیں تو اپنی عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں. اوکے میم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. میم، تھینک یو. میم جی میم لائک ہم لوگ کسی کو مطلب کسی کا نام لے کے اگر دعا مانگتے ہیں کہ مطلب اس کے واسطے یا اس کے ذریعے ہم یہ دعا قبول کر دیں، بیٹے. تو وہ جو مطلب ایک تو وہ پیر مرید ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے نام لوگ لیتے ہیں. ایک آ جاتی ہے چیز، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے تھرو دعا مانگ سکتے ہیں، یا ایسا کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بنا کے کرتے ہیں دعا. مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں پتا، لیکن ایسے اکثر لوگ کرتے ہیں، کبھی آپ وسلم کا نام لے کے، کبھی حضرت علی کا یا حضرت حسن حسین کا شاید. تو اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی بیٹا، اس میں اگین ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو کہتے ہیں، جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے، یہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت ویک آپ سمجھ لیں آرگیومنٹس ہیں اس کے. جو میجورٹی آف اسکالرز کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں. ٹھیک ہے، جیسے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رزق رازق کے نام سے جو ہے انسان اس وسیلے سے دعا کرے. تو ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دعا نہ کریں کسی اور کے وسیلے سے، ان کے ناموں کے وسیلے سے، ان کی صفات کے وسیلے سے دعا کیا جائے. جی وہی کہ اریبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، میں اس میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مطلب مجھے ایک ویٹ تھا کہ اللہ مجھے بلیسنگ دے گی. اس بلیسنگ کے لیے مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ مزار ہے ایک جگہ ہے وہاں جائیں، آپ ماتھا ٹیک کے آئیں، اور جو ہے آپ نے منت مانگنی ہے اور آپ نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں. اور میں نے کہا یہ جو طریقہ مجھے بتا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے میں وہ نہیں کروں. میں نے لیڈی کو صاف صاف بتا دی کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ 101 دفعہ جو ہے آپ سورہ کوثر پڑھیں. میں نے کہا میں سورہ کوثر پڑھوں گی، لیکن میں گن کے نہیں پڑھوں گی. جتنی دفعہ میں دل مطمئن ہو جائے اتنی دفعہ میں نے بس پڑھنا. بہت تو اچھا. الحمدللہ میں نے کہیں بھی ماتھا نہیں ٹیکا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بلیسنگ دے دی جو میں اللہ سے مانگتی تھی. آپ یہ ایگزیکٹلی دینے والی ذات اللہ کی بیٹے. آزمائش آتی ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے. جب لوگ آ کے اس طرح کی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا اسٹیپ لیتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا. اصل میں آپ دیکھیں نا، توحید اور ہے کیا؟ ایک اللہ کی وحدانیت بس، اور کوئی نہیں. ایکسلنٹ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس چیز پہ قائم رکھیں. جی شگفتہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ شگفتہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. محمود آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ محمود آپ کچھ پوچھنا چاہیں السلام علیکم. گے؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم میم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کلام پاک کا واسطہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہو، آپ کو اپنے کلام کا واسطہ ہو، قبول فرمائے. تھینک یو. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں، ان کی صفات جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے. جی جی خاصہ دے کے دعا کی جائے، یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. او جی جی تھینک یو میم. جزاک اللہ. جی شگفتہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حفظ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم جیسے ہم کسی خاص اسپیسیفک چیز کے لیے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے یا نہیں؟
بیٹا اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. جی میم ریپیٹ کر دیں پلیز، آواز کٹ رہی تھی. اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے بیٹا، میں پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ کر چکی ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا نا کہ آج تمہارے پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، تو پھر یعنی کہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی. ایسا تو نہیں تھا نا کہ کوئی ہمارے فائدے کی چیز تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں، یا وہ بھول گئے معاذ اللہ. ایسا تو نہیں تھا نا. تو جو چیز آپ نے ہمیں نہیں بتائی وہ ہمیں نہیں کرنی. سمپل، بہت سمپل رول ہے یہ. جو بھی چیز آپ کو کوئی کرنے کے لیے بتایا کرے نا، آپ ان سے دلیل مانگ لیا کریں کہ یہ قرآن اور سنت میں کہاں لکھا ہے. اگر یہ ہے آپ 100% مطلب سر آنکھوں پر کریں، اور اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو چھوڑ دیں. سمپل. ہمارا دین بہت آسان ہے. جی حفصہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم یہ شرک اصغر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تعویذ پہننا یہ شرک ہے، لیکن عام طور پر تو لوگ ہر وقت تعویذ پہن رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. بالکل غلط ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے یہی ڈیفینیشن بتا دی کہ شرک اکبر جو ہے وہ تو میجر شرک جو ہے آپ کہ کسی انسان سے یا کسی چیز سے اپنے آپ کو آپ اپنا جو ہے اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ یہ ہمیں کچھ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو لے کر بھی کہ بھئی اگر جیسے داتا کہا جاتا ہے، نہیں، داتا صرف اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے اور کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. تو کسی بھی صفات کو لے کر کو آپ اگر کسی چیز یا کسی انسان سے جوڑ لیا جائے، یہ تو بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے. اور جب تک انسان معافی نہ مانگے اس کی معافی نہیں ہے. انسان معافی مانگے اور پھر اپنے رجوع کرے، یعنی کہ اپنے جو طور طریقے ہیں وہ ٹھیک کرے. دوسری ٹائپ جو شرک اصغر ہے، یہ قرآن، یہ حدیث جو ہیں، میں یہاں پر میرے پاس میں نے مینشن نہیں کی ہوئی، جو پچھلا ہمارا لیسن ہے اس میں نے کمپلیٹ حدیث ریفرنسز کے ساتھ بھی مینشن کی ہوئی ہے. تو اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ حدیث بھی مل جائیں گی کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے. یہ منع کیا گیا ہمیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، کسی اور کی قسم کھا کے بات کریں. دوسری بات، ریاکاری. جب انسان ریاکاری کرتا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا کوئی آ رہا ہے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، آپ نے شرک کیا ہے، شرک اصغر ہے. آپ نے اپنی عبادتیں کسی کے سامنے گنوانی شروع کر دی ہیں کہ میں تو بس پیر جمعرات کا ہر دفعہ روزہ رکھتی ہوں یا 13 14 15 کا ہر دفعہ روزہ رکھتی ہوں. آپ ریاکاری کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے قیامت کے دن کہ تم جس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے جا کے اسی سے اپنا اجر لو. پھر تعویذ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تعویذ پہننا یا جو منتر پڑھنا ہے، جیسے کہ ہماری ایک جاننے والی تھی تو ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے آ کے ان سے کہا، انہوں نے ایک شعر انہیں بتایا، انہوں نے کہا بس یہ شعر پڑھتی رہا کرو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ سب غلط ہے. تو تعویذ پہننا یا کوئی کسی قسم کے جو منتر پڑھے جاتے ہیں کہ ریپیٹڈلی ایک لفظ، ایک الفاظ جو ہے یا ایک لائن جو ہے ریپیٹڈلی بولی جا رہی ہے، یہ سارے شرک اصغر ہیں. میم پھر لوگوں کا بلیف بھی تو سیٹ ہو جاتا ہے کہ اس چیز سے ہمارا یہ کام واقعی ہو گیا ہے، تو پھر وہ آگے سے اور لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں. بیٹا یہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کا اگر آپ کس چیز سے اپنے کام کو ایسوسیٹ کریں کہ اگر آپ کا وہ کام ہو گیا ہے، اول تو آپ کو وہ کام انیشیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کسی ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیے بغیر، کہ آپ دعا کریں اور خاص کر صرف ان سے مانگیں. ہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پھر یہ تو اور بھی بڑی آزمائش پڑ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس شرک اصغر کے طریقے سے کہ آپ نے کوئی تعویذ پہن کے کام کر لیا ہے، یہ سب کچھ کر لیا ہے، تو بیسیکلی تو ہوتے ہیں نا ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو بھی سجیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. میم یہ کوشچن ہے میم. جی شگفتہ. میم جیسے اگر تعویذ پر جو ہے وہ کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہو یا کوئی حفاظت کے لیے، لیکن قرآن پاک کی آیات کا ہی وہ تعویذ بنا ہوا تو وہ بھی پہننا غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے قرآن سے پروٹیکشن لینی ہے تو رقیہ ہمیں بتایا گیا ہے، آپ خود ریسائٹ کریں، ہے نا. میم پانی کے اوپر دم کر کے بھی پانی پی تعویذ سکتے ہیں. پہننا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں بتانا ہوتا تو ہمیں وہ بتا کے جاتے نا کہ یہ آیت لکھ کر اپنے ساتھ لٹکا لو. آپ نے تو ہمیشہ پڑھنے کا حکم دیا ہے نا. یس میم. اور میم جی جی بتائیے. میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں بچوں کے گلوں کے اندر تعویذ پہنا دیتے ہیں. ایک تو وہ ان کو اتار کے جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں، دوسرا ایک بندہ ہم لوگ
اکثر کہتے ہیں کہ واش روم کے اندر قرآن پاک بھی نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی آیا بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ہم لوگ جو لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں طویل، وہ لوگ تو واش روم میں بھی جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی تو مطلب ہوتی ہے، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. میم میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی جی بتائیے ریبا. میم جتنے بھی لوگ، اب مجھے نہیں پتا کہ کون جو ہے کس کا کیا ایمان ہے تعویذ کے اوپر، لیکن جو میں نے یوز کلب کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں راجہ ضیاء الحق جو ان کی CEO ہیں، انہوں نے بتایا تھا آپ ایک دفعہ تعویذ کھول کے دیکھیں، تعویذ میں صرف شیاطین کے نام ہوتے ہیں اور پھر اون کا ذکر ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی بھی قرآن آیات نہیں لکھی ہوئی تھی. اس نے میرے سامنے میم لائیو کھولے تھے تعویذ، اور اس میں واقعی صرف شیطان کے نام تھے. بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے کہ یہ شیطان، بیسیکلی شیطان سے مدد کئی جگہ، ہر دفعہ تو میں نہیں کہوں گی، کچھ لوگوں نے قرآن وغیرہ کے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وچ از ظاہر سی بات ہے. اگین اس کی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ ہم قرآنی آیتیں بھی لکھ کر اپنے گلے میں لٹکائیں. اچھا بٹ میم آپ نے کہا ایک سیکنڈ، جیسے کہ اریبا نے کہا کئی دفعہ تو ان کے اوپر شیطان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا بڑی غلط اور اسلام کے قرآن کی بے ادبی والی کئی دفعہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا میم مطلب مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ میرے پاس ایک چین ہے، لاکٹ جو مجھے ہر وقت پہنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا آیت الکرسی کا لاکٹ ہے، تو وہ تو پہن سکتے ہیں نا؟ آئی تھنک اس کے بارے میں کسی اسکالر سے مطلب یہ بیسکلی فقہی مسئلہ ہے کہ قرآن کا کئی دفعہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق لکھی ہوئے ہوتے ہیں لاکٹس کے اوپر. تو آئی تھنک یہ فقہی مسئلہ ہے. آپ مجھے سینڈ کریے گا، تو کویشچن سینڈ کر دیجیے گا، تو میں آپ کو سرچ کر کے اس کے اوپر آنسر دے. اوکے میم، اوکے اوکے. تو شرک اصغر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، یہ بھی شرک اصغر ہے. ریاکاری کرنا، کسی کو دکھاوے کے لیے عبادت، صدقہ، کوئی اور چیز کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ بھی شرک اصغر ہے. یہ احادیث کے ریفرنسز ہیں، میں اپنے دوسرے لیکچر میں یہ ساری ڈیٹیل دے چکی ہوں. اور تیسرا تعویذ پہننا یا منتر وغیرہ پڑھنا. آگے چلتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. یا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ آ دھم کے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت، اللہ کے عذاب کی، یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ کفار مکہ نے بیسیکلی، آپ کو یاد ہوگا ہم سورہ یوسف کے بالکل سٹارٹ میں یہ بات پڑھی تھی کہ انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کیسے پہنچی. یہ سوال ان سے آ کے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان سے اب ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. یہ اسپیشلی بہت اگین قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. اٹس اے کانشیس ڈیسیژن جو ہم لیتے ہیں اسلام کو لے کر. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، امی نے کہا نماز پڑھ لو تو نماز پڑھ لی، ابو نے کہا سر ڈھک لو تو سر ڈھک لیا. نہیں، یہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہونا چاہیے انسان کا. بالکل بلائنڈ فیتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ انسان کا پختہ ایمان ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان ہو. لیکن یہ آپ ایک کانشیس ڈیسیژن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. I know what I'm talking about. مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. میں ایک اللہ ہے، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں. فرقان ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے. اگر تم اچھی نیک عمال کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو گے، تمہارے لیے جنت ہے. اگر یہ تم چیزیں نہیں کرو گے، تم تکبر کرو گے، تم کفر کرو گے، تم شرک کرو گے، تو تمہارے لیے جہنم ہے. اٹس اے کانشیس ڈیسیژن بیٹے. ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا حکم پورا کر رہے ہیں. ہم کیوں حج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنا جو ہے کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں سر کور کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے بیٹا، یہ
ایک کانشیس ڈیسیجن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ امی نے کہہ دیا تو ہم نے کر لیا. ہاں بالکل ہمارے ماں باپ, ہم بینگ اے پیرنٹ ہمارا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں, ہمارے سے اس بات کی پوچھ ہوگی, ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کی. لیکن اس چیز کا کانشیس ڈیسیجن اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ پتا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ, میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے. جو صحابہ اکرام ہیں وہ بس ایسے ہی ایمان نہیں لے آئے, انہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جہاد کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ایک کانشیس ڈیسیجن ہونا چاہیے یہ, اور اللہ پاک ہے اور میں ہر کس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں بھیج رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. یعنی کہ جو بھی نبی جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ میل آئے ہیں سارے. تو کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. سورہ ہود میں ہم بڑی تفصیل سے مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں وہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب پہلے بھی ہم یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ شام کی طرف بھی اوپر جاتے تھے, یمن کی طرف بھی جاتے تھے, اس میں بیچ میں سارے وہ جو مدائن ساحل بھی صالح آتے تھے. حضرت لوط کی قوم کا جو ایریا تھا وہ بھی وہیں سے گھو کے گزرتے تھے, ان کے کھنڈرات تھے, آج بھی وہ موجود ہیں. تو کیا یہ چیز عقل نہیں پڑھ کرتے؟ حتى إذا استيأسوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. یعنی کہ یہ بیسیکلی جب نبیوں کے اوپر جب یہ وقت آتا ہے کہ اب وہ انہیں لگتا ہے کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے, جتنے بھی ایمان لانے والے تھے, جن لوگوں کے اندر خیر تھی, جو لوگ بھی اپنی فطرت پہ تھے وہ ایمان لا چکے ہیں, اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ بس ہمیں عذاب کی دلیل, عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا, کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. اتنے سال گزر گئے ہیں, 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے. بس حضرت نوح کے بارے میں 950 برس تک وہ تبلیغ کرتے رہے. کوئی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے 950 سال, تو کوئی عذاب نہیں آ رہا. تو لوگوں کو لگا کہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی. بس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا, یعنی کہ جو ایمان والے تھے, اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقیناً ان سابق قوموں کے واقعات میں ہوش مندوں کے لیے عبرت ہے, یعنی کہ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ عبرت کی چیز ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا گیا ہو, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. یعنی کہ جو تورات, جو انجیل اتری ہیں, یہ اسی چیز کی, یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ کے احکام, اللہ کی شریعت, اسی چیز کی تو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے یہ قرآن. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن ایک زیادہ کمپلیٹ بک ہے, کمپلیٹ شریعت ہے, آخری کتاب ہے, اس کے بعد اور کوئی ہدایت کے لیے کتاب نہیں اتری. اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے یعنی کہ تورات اور انجیل, اور اس میں تفسیر ہے ہر چیز کی, اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے ایمان لاتے ہیں, جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری سورہ یوسف مکمل ہو گئی. آج کے جو ہمارے کی ایکشنز تھے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محسنین کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی ہے. بارہا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ محسنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ تقوی اور صبر کرتے ہیں.
تقوی اور صبر کرتے ہیں، اور محسنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، جو کہ حدیث ہم نے پڑھی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہیرا آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے اکثری کمانڈر کو سجدہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا، میں ہیرا شہر گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو اپنے عسکری کمانڈر کے لیے سجدہ ریز دیکھا، تو اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقرر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشکل وقت میں بھی آپ مثبت چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں، چاہے مشکل وقت کتنا ہی ہو، صرف ایک سوچ بدلنے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج ہماری کافی ڈیٹیل میں کویشچن آنسر کے تھرو بھی بات ہو گئی، لیکن میں پھر بھی ضرور ریکمینڈ کروں گی بیٹے ضرور اس کے اوپر ضرور مزید ریسرچ کریے گا۔ شرک کی 2 اقسام ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ بڑا شرک یہ ہے کہ کسی انسان یا کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات یا ان کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسرا شرک اصغر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے، یا وہ ریاکاری کرے، اپنی سجدہ لمبا کر دیا یا اپنی عبادتیں گنوانی شروع کر دی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کتنی نیک کتنے پارسا لوگ ہیں، یا تعویذ پہننا یا کوئی منتر پڑھنا، یہ شرک کی اقسام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔